حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الکامل کے اندر اور تاریخ طبری میں یہ واقعہ صحابیوں کا منقول ہے کہ جب مصر والوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے جب گئے تو انہوں نے درمیان میں ایک نہر تھی، اس کی دریا تھا، پل کو توڑ دیا اور کشتیوں کو جلا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سارے ساتھیوں کو کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر خود گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور سارے اپنے جتنے بھی لڑنے والے، اب مجھے بتائیں جنگ لڑنے کے لیے نوجوان ہی ہوتے ہیں نا جی، تو یہ سارے نوجوانوں کو کہا لین میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ہر ایک کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے اپنے پورے لشکر کو دیکھا ہے، اس پورے لشکر میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی سے گناہ کی گندگی نظر آ رہی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی لشکر کوئی 5-7 آدمی نہیں ہے کہ یہ کوئی 10-20 نوجوان نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 30,000 کے قریب نوجوان ہیں، اور ان 30,000 نوجوانوں میں کوئی نوجوان ایسا نہیں جس کی پیشانی کے اوپر گناہ نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی جوانیاں تیری عبادت میں، تیرے دین کی سرخ روئی میں، تیرے دین کی بلندی کے اندر گزر رہی ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں یہ دریا کراس کرا دیجئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے لشکر کو حکم دیا کہ سارے اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو اور قربان جائیے، یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کی عصمت اور جن کی گناہوں کی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں دریاؤں کی موجوں نے ڈبویا نہیں، بلکہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے سمے تک اس پانی کے اندر نہیں ڈبوئی گئے۔ ہاں، یہ وہ نوجوان ہوا کرتے تھے، کیسی ان کی جوانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان پڑھنے آتا تھا، تو ایک دن جب آیا تو اس کے جسم کے اندر سے خوشبو مہک رہی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے کہ بیٹا کوئی باہر سے خوشبو منگوائی ہے، کہاں سے یہ خوشبو لی ہے، تمہارے جسم پر اتنی بہترین خوشبو؟ تو رونے بیٹھ گئے۔ استاد محترم، اگر آپ مجھ سے پوچھتے نا تو میں اس کا جواب کبھی نہ دیتا، آپ میرے استاد ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں جس گلی محلے سے گزر کے آتا ہوں تو اس گلی میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے مجھے کسی بہانے سے گھر بلایا اور اس کے ارادے غلط تھے۔ اس نے جب مجھے اپنے گھر بلایا، دروازے بند کر دیے اور مجھ سے اپنی خواہش کے پورا کرنے کا کہا، تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اگر میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور کروں گی کہ اس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا، سوچتا رہا کیا کروں، تو میں نے اسے کہا کہ اچھا مجھے نہ تقاضا آیا ہے واش روم جانے کی، مجھے اجازت دو۔ تو کہتے ہیں واش روم میں گیا تو واش روم میں جو پخانہ پیشاب پڑا ہوا تھا وہ سارا میں نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا۔ جب میں باہر نکلا تو اس عورت نے جب دیکھا تو کہا یہ تو کوئی بیوقوف ہے، کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں انہی گندے کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پہنچا اور ان کپڑے کو اتار کے جب میں نہایا تو خدا کی قسم میرا جسم اسی طرح خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اپنے ظاہر کو، اپنے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ظاہر کو تو گندہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ قدردان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی گندگی کو ان کے جسم کے اوپر خوشبو بنا کر مہکا دیا۔ یہ بھی تو جوان ہوا کرتے تھے۔ آج کا میرا نوجوان گلی کھدروں کے اوپر کھڑے ہو کے، گلی کے نکروں کے اوپر کھڑے ہو کے، بازاروں میں کھڑے ہو کے اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ نوجوان نہیں تھے جن کی جوانیوں کی سبحان اللہ کیسے نوجوان جن کی جوانیاں ایسی اللہ کی عبادت میں اور اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو پاکیزگی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔